رات کے وقت جب بھی ہم کسی کھلے میدان یا چھت سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا احساس کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ سب کچھ کتنا پرسکون ہے نا؟ مطلب مکمل خاموشی۔ ہاں بالکل، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کائنات ایک بالکل خاموش، پرسکون اور بے حس و حرکت سی کتاب ہے، ایک ایسا وسیع کینوس جہاں مکمل سکوت طاری ہے، کوئی شور نہیں ہے۔ اور ستارے اپنی اپنی جگہ پر چپ چاپ ٹکے ہوئے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر میں کہوں کہ یہ جو خاموشی ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ دراصل کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، تو کیا کوئی یقین کرے گا؟ ظاہری بات ہے، پہلی بار میں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ بالکل، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خاموش نظر آنے والا آسمان ایک انتہائی متحرک، پرتشدد اور ناقابل یقین حد تک تیز رفتار انجن ہے، جہاں کہکشائیں لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہیں۔ ستارے پھٹ رہے ہوں اور بلیک ہولز پورے کے پورے نظام شمسی کو نگل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو یہ خاموشی نہیں ہے، یہ ایک ایسا کامل توازن ہے جو ہمیں زمین سے خاموشی کے طور پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست منظرکشی ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی ساکت کیوں نہ لگے، مکمل طور پر رکا ہوا نہیں ہے۔ بالکل۔ بظاہر جو سکوت ہمیں نظر آتا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک زبردست ارتعاش ہے، ایک پوشیدہ وائبریشن موجود ہے، اور کائنات کی بقا کا سارا راز ہی اس میں ہے کہ یہ حرکت اور یہ بظاہر نظر آنے والا جمود ایک انتہائی نپے تلے نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور بس یہیں سے ہماری آج کی اس فکری نشست اور اس گہرے تجزیے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ آج ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کا ایک انتہائی بصیرت افروز مضمون ہے، کائنات میں حرکت و جمود اور انسان کا مقام۔ اور یہ کوئی عام سی تحریر یا سائنسی مقالہ نہیں ہے جو صرف ستاروں کی چال بتائے۔ جی بالکل، یہ روزمرہ کی سطحی معلومات سے ہٹ کر ایک ایسا فکری سفر ہے جو کائنات اور ہماری ذات کے الجھے دھاگوں کو سلجھائے گا۔ ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ اس عظیم الشان تھیٹر کو سامنے رکھ کر یہ سمجھیں کہ کیا ہم انسان اس کائنات کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے محض خاموش تماشائی ہیں یا پھر ہم ہی اس کا سب سے مرکزی کردار ہیں۔ بہت ہی کمال کا سوال ہے یہ، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے مضمون نگار نے کائنات کی دو بنیادی کیفیتوں کا سہارا لیا، ایک حرکت یعنی موومنٹ اور دوسرا جمود مطلب سٹیسس۔ عام طور پر تو ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ حرکت کا مطلب ہے زندگی، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، اور جمود کا مطلب ہے رک جانا یا موت۔ بالکل، لیکن یہ ماخوذ اس روایتی تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس کے مطابق حرکت اور جمود دونوں بیک وقت کائنات میں جاری و ساری ہیں، ستارے جلتے ہیں اور بجھ بھی جاتے ہیں، دریا بہتے ہیں اور ٹھہر بھی جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہی توازن کائنات کی بقا کا راز ہے۔ چلیں ذرا اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے کسی روزمرہ کی مثال کا سہارا لیں، کیا ہم اسے گاڑی کے سفر کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ گاڑی کے سفر کی طرح؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے ڈرائیونگ میں جو حرکت ہے وہ آگے بڑھنے اور زندگی کی علامت ہے، اور جمود وہ لمحہ ہے جب ہم گاڑی روک کر ایندھن بھرواتے ہیں یا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یعنی غور و فکر اور تدبر کے لمحات۔ بالکل، اگر آپ مسلسل ڈرائیو کرتے رہیں گے، کہیں رکیں گے نہیں، تو گاڑی کا فیول بھی ختم ہوگا اور آپ خود بھی تھک کر حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ رکنا بربادی نہیں ہے، وہ سفر کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جمود ہمیشہ موت نہیں ہوتا، وہ تیاری کا لمحہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اگر حرکت بغیر کسی شعور اور مقصد کے ہو تو وہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، یعنی وہ اندھا دھند بھاگنا ہے۔ بالکل۔ انسان کی زندگی میں بھی ان دونوں کا توازن ناگزیر ہے، ورنہ وہ تھک کر بکھر جائے گا یا شدید زوال کا شکار ہوگا۔ ہم اکثر ہر وقت مصروف رہنے کو ہی کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، جسے آج کل حاصل کلچر کہتے ہیں، بس بھاگتے رہو۔ جی، حالانکہ وہ ٹھہراؤ، وہ جمود بھی اپنا ہی ضروری ہے تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں۔ اچھا، چلیں یہاں سے گفتگو کو کائنات کے اس طبعی نظام سے نکال کر انسان کے منفرد مقام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ کائنات کی ہر حرکت اور جمود انسان سے کیسے جڑے ہیں۔ ماخذ میں زمین کے طبعی مرکز کور آف دی ارتھ کے ایک بہت زبردست سائنسی مثال دی گئی ہے۔ بالکل،
سائنس کے طالب علم تو جانتے ہی ہیں کہ زمین کا جو بالکل درمیانی حصہ ہے اس کا کور وہ انتہائی گرم اور متحرک ہے. وہاں لاوا ہر وقت حرکت میں رہتا ہے. اور اسی کی وجہ سے وہ میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے جو پوری زمین کو بچاتی ہے. بالکل، وہ حرارت پورے نظام کو برقرار رکھتی ہے. اور مصنف نے بالکل اسی طرز پر انسان کو زمین کا شعوری مرکز یا کانشس کور قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کے فیصلے زمین کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. ایک منٹ رکیے. یہاں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے اس بات سے. اچھا، کیا مسئلہ؟ دیکھیں، انسان کو کائنات کا محور یا زمین کا شعوری مرکز کہنا، کیا یہ تھوڑا سا مغرورانہ دعویٰ نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ سب کچھ ہمارے ہی گرد گھوم رہا ہے اور ہم بڑے کوئی وی آئی پی ہے؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے. ظاہری طور پر یہ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے. محور ہونے کا مطلب تبھی گردش یا فزیکل سینٹر ہونا ہرگز نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ذمہ داری کا اعلان ہے. ذمہ داری کا اعلان؟ ہاں، دیکھیں، انسان وہ واحد نقطہ ہے جہاں سے خیر اور شر، تعمیر اور تخریب کے فیصلے ہوتے ہیں. سورج یا چاند کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ بس اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. صحیح ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے. بالکل، یہی شعور، ارادہ اور مقصد انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. ہم وہ کور ہیں جس کی اخلاقی حرارت سے اس دنیا کا توازن قائم ہے. اے واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. مطلب ہم کوئی مغرور آقا نہیں ہیں، بلکہ ایک انتہائی بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور اسی طبعی گردش کی بات کریں تو زمین کی دو طرح کی حرکت ہوتی ہے، روٹیشن اور ریولوشن. صحیح؟ جی، روٹیشن یعنی اپنے ہی محور پر گھومنا، اور ریولوشن یعنی سورج کے گرد مدار میں چکر لگانا. تو مصنف نے زمین کی اس حرکت کا انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی حرکت سے بڑا گہرا موازنہ کیا ہے. ہاں، زمین کا گھومنا تو ایک فطری نظام ہے، لیکن انسان خود ایک بڑی دلچسپ روٹیٹنگ اور ریوالونگ اکائی ہے. مطلب ہم بھی دو طرح سے گھوم رہے ہیں. بالکل، ایک ہے ہماری اندرونی گردش یعنی انر روٹیشن. انسان ہر وقت اپنے خیالات، جذبات اور حالات کے گرد گھومتا ہے. اس کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے جو اس کی شخصیت بناتی ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری ہے بیرونی گردش یعنی آؤٹر ریولوشن. انسان اپنے خاندان، معاشرے اور اس دنیا کے گرد سفر کرتا ہے، جو اس کے اثرات کو باہر پھیلاتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اندر ٹھیک ہوگا تو باہر درست ہوگا، اور اگر اندر انتشار ہوگا تو باہر بھی بگاڑ پیدا ہوگا. اس کو میں ایک تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے ایک گھومتا ہوا لٹو، اسپننگ ٹاپ جو ہوتا ہے. جی، بہت شاندار مثال ہے. اگر ہم اس لٹو کو دیکھیں، اگر وہ اپنے ہی محور پر یعنی اپنی روٹیشن میں متوازن نہیں ہوگا تو کیا وہ فرش پر سیدھا چل سکے گا؟ بالکل بھی نہیں، وہ لڑکھڑانے لگ جائے گا. وہ فرش پر آگے بڑھتے ہوئے یعنی اپنے ریولوشن کے دوران ہچکولے کھائے گا، چیزوں سے ٹکرائے گا اور بالآخر لڑکھڑا کر گر جائے گا. بالکل ایسا ہی انسان کا حساب ہے. ہم معاشرے میں، اپنے دفتروں میں، اپنے گھروں میں توازن لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا اندرونی لٹو ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے. یعنی پہلے اپنا اندر ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل. اور اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ ساری طاقت، اس شعور اور ان وسائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں نا، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے. ہاں، جیسے یہ کوئی لاٹری نکل آئی ہو ہماری. لیکن ماخذ کے مطابق یہ تصور کہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، یہ محض ایک نعمت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی کڑی آزمائش ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ انسان زمین کا خلیفہ ہے. وسائل کا غلط استعمال فساد پھیلاتا ہے، جیسے ہم آج کل موسمیاتی تبدیلیوں اور جنگوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور انہی کا صحیح استعمال زمین کو جنت بناتا ہے. تو قرآن جو انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد عبادت بتاتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے ان سب سے؟ دیکھیے، عبادت محض رسموں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک متوازن طرز زندگی کا نام ہے. اصل نقطہ یہ ہے، اور اسے غور سے سنیے گا، کہ اگر سب کچھ انسان کے لیے ہے تو بدلے میں انسان سب کے لیے ہے. انسان سب کے لیے ہے؟ واہ! سچی عبادت صرف اپنی ذات تک محدود عبادات میں نہیں، بلکہ پوری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی میں چھپی ہے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآنی دعوت پر غور کریں، جس میں آسمانوں، زمین اور اپنی ذات میں جھانکنے کا کہا گیا ہے؟
100%۔ یہی سمجھنا اصل بات ہے کہ ہم بے اختیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم مادر پتر آزاد ہیں، ہم ایک بہت ہی ذمہ دار نگہبان ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے تجزیے کو، اس گفتگو کو سمیٹیں تو کائنات کی حرکت اور جمود کا یہ خاموش پیغام دراصل انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ مٹی کا پتلا ہے، نہ کہ کائنات کا مغرور آقا۔ بالکل۔ وہ ایک متوازن اور باشعور نگہبان ہے۔ اس کے اعمال، اس کا بیلنس پوری کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ معلومات کے سیلاب میں اس طرح کا تجزیہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اپنا اصل مقصد یاد رکھ سکیں۔ تاکہ علم کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ جی، کیونکہ اگر علم صرف دماغ تک رہے اور عمل میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑا چونکا دینے والا سوال آ رہا ہے جو اسی ماخذ کی بنیاد پر ہے، لیکن ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ کیا سوال ہے وہ؟ ہم نے بات کی کہ انسان کا اندرونی سکون، یعنی اس کا جمود، اس کے بیرونی معاشرے یا اس کی حرکت کو متوازن رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کے ڈیجیٹل دور کی یہ جو نہ ختم ہونے والی اسکرین سکرولنگ ہے، یہ جو ایک طرح کی مصنوعی حرکت ہے، ہم گھنٹوں ایک جگہ ساکت بیٹھے انگوٹھا چلاتے رہتے ہیں اور ذہن دوڑتا رہتا ہے، یہ ہمارے تدبر و غور و فکر کے اس قیمتی جمود کو کس طرح کھا رہی ہے؟ اوفو، یہ تو بہت ہی گہری اور خوفناک بات کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے۔ ہاں، کیا یہ ڈیجیٹل خلل اور یہ مصنوعی شور اس کائناتی توازن کو بگاڑنے کا سبب تو نہیں بن رہا جس کا ہمیں نگہبان بنایا گیا تھا؟ یہ واقعی ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج رات سونے سے پہلے لازمی سوچنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سوچتے رہیے گا کہ کہیں آپ کا اندرونی لٹو اپنا توازن تو نہیں کھو رہا۔